اور اگر کسی کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو یہ لیو ستارہ یعنی برج اسد کی جرنلائز انفو جو ہے یہ آپ لوگوں کی مدد کرے گی آپ کا نیا روڈ میپ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے جو ستارے ہیں وہ آپ کے لیے ہمیں کیا میسج دیتے ہیں۔ 3 اگست سے ہم شروع کریں گے کہ جو ہے آپ کا ہفتہ، اور 9 اگست میں ہم اینڈ کریں گے۔ لیوز جو بھی جہاں کہیں بھی سن رہے، تو جس کا برتھ ڈے ہے اس کو بہت بہت مبارک ہو اللہ، کیونکہ برتھ ڈے پہ میرا بلیو ہے کہ یہاں سے آپ کے ایک نئے سال کی بگننگ ہوتی ہے، اور جہاں پہ 9 اگست پہ اینڈ ہو رہا ہے، آپ لوگ ہر سال کی طرح جانتے ہو کہ 9 اگست میرا بھی جو ہے برتھ کا ڈے ہے، تو آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کی سیلف لیس دعا سے ہی میرا آنے والا سال اللہ پاک آسانی کر دیں، بہتری فرما دیں، تو اور اس بہانے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو 9 اگست پہ مجھے دعا دینی ہے۔ سب سے مزے کی بات ہے اس ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ کی ویڈیو بھی آپ کو ملیں گی، تو جب دعا کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھیں آپ نے بس میرے لیے جو ہے وہ دعا فرما دینی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ویسے تو کچھ ویک سٹارز موجود ہیں، وہ میں بعد میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، مگر 3 اگست سے 9 اگست تک میرے لیوز کی جرنی جو ہے وہ سیف ہے۔ آلدو کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ستارہ جو کہ 14 فیبروری دس ایئر آ گیا تھا، اور 27 جولائی سے اس نے الٹا چلنا اسی سال سے شروع کر دیا ہے۔ تو میرے اسٹوڈنٹس کے لیے وارننگ ہے، ہمارے وہ لیوز میں کہوں گی کہ اپنا پیپر ورک بالکل بلیک اینڈ وائٹ رکھیں، تاکہ کسی قسم کا بھی کوئی لیگل ایشو، کوئی پرابلم آپ کو پریشان نہ کرے، تنگ نہ کرے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ آپ کو رہنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ایک ستارہ جو ہے 29 جون سے وہ بھی سپر ایکٹیو بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ٹاسک پورے کر سکتا ہے، آپ کو آپ کی دوستیوں میں ایکٹیو کر سکتا ہے، آپ اس وقت جو ہے ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ سوشلائز کرنے میں سکسیسفل رہیں گے، آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ تو اور یہ والا ہفتہ بھی آپ کو یہاں پہ اس وقت تو ان سارے معاملات میں سپورٹ دے رہا ہے، تو انجوائے کیجئے اس ہفتے۔ جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں آزاد ہیں، جو لوگ کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ان دنوں میں پروسیڈ کر کے ریزالو کرانا چاہتے ہیں، تو یہ ڈیٹس آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ باقی کسی دوست کی مدد چاہیے تو بھی انشاءاللہ ملتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ صرف اگر کہیں انٹرنیشنل ٹریول کرنے لگیں، حسب توفیق صدقہ دے کے اپنے سفر کو انیشیٹ کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2 جولائی کو ایک ستارہ جب آپ کے برین ڈیوائس یعنی دماغ والے ہاؤس میں آتا ہے، تو مجھے لگا یہ مینٹلی پازیٹیو کرے گا، آپ کو ایکٹیو کر سکتا ہے، مگر اینڈ آف جون سے یہ ستارہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے، اور 24 جولائی کو جا کے یہ ستارہ پھر اسٹریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کر سکتا تھا لیوز؟ نیند، سلیپ لیس نائٹس دے سکتا تھا، آپ کے اندر انگزائٹیز کو جو ہے وہ بڑھا سکتا تھا، مینٹل انگزائٹیز، پھر انسان کا نہ کام کرنے کو دل کرتا ہے نہ پرفارم کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو اب جا کے یہ 24 جولائی سے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو ہوپ فلی 24 جولائی کے بعد سے آپ کو اپنے اندر ایک پازیٹیوٹی انشاءاللہ فیل ہوئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اس وقت ماشاءاللہ آپ کے ستارے بڑے عرصے کے بعد ایک کانفیڈنٹ زون کے اندر آئے ہیں۔ ایک ستارہ یہاں پہ آتا ہے 30 جون کو، دوسرا یہاں پہ آتا ہے 23 جولائی کو۔ دونوں ہی پازیٹیو ہیں، دونوں ہی اس وقت آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں
پازیٹیو ہیں، آپ کی جو ہے وہ لوگ جو آلریڈی شادی شدہ ہیں یا بزنس ریلیشن شپ میں ہیں، تو یہ ٹائم آپ کو ایک سالڈ ریلیشن شپ میں لے کے جا سکتا ہے. یا وہ لوگ جو ان ریلیشنز کو بنانے کے خواہش مند ہیں، شادی کے خواہش مند ہیں، یا ازدواجی جو ہے وہ بزنس ریلیشن شپ میں کسی اچھے انویسٹر یا کسی اچھے بزنس پارٹنر کی متلاشی ہیں، تو میں یہاں پہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ تلاش اس وقت میں ختم ہو سکتی ہے. یہ آپ کو سول میٹ ٹائپ بزنس لائف پارٹنر یا ایک آنیسٹ اور ایک اچھا جو ہے ڈیڈیکیٹڈ بزنس پارٹنر یہ وقت آپ کو دے کے جا سکتا ہے. اس وقت آپ اس وقت کی بلیسنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 7 اگست کو جو ایک ستارہ تبدیل ہوگا وہ بھی پازیٹیو ہے. آپ کے جو ہے سٹی ٹو سٹی پازیٹیو کنسٹرکٹیو سفر بڑھ سکتے ہیں. آپ کا ملنا جلنا سسرالی رشتہ داروں میں، خاندانی رشتہ داروں میں زیادہ ہو سکتا ہے، اور جو ہے اس کے فائدے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں، جب تک یہ موو نہیں کرے گا، یعنی 7 اگست کو اس نے موو کرنا ہے، تب تک اپنے فائنینسز کی پہ اپنے کڑی نظر رکھنی ہے. کہیں آپ کو لگے کہ یہ فضول خرچی ہے تو آپ نے اس طرف بالکل نہیں جانا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بالکل بھی اپنے آپ کو فضول خرچی والی چیزوں میں نہیں ڈالنا، اور آپ نے کنسٹرکٹیولی جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ بہتر کرنا، تاکہ جو ہے کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ پرابلم نہ بنے، آپ کے لیے آپ کو تنگ نہ کرے. اور جو ہے فائنینشلی کیئرفل 7 کو یہ موو کر جائے گا، اور پھر جا کے جو ہے وہ اور دوسرا جو ایک اور وارننگ ہے جو ہمارے میرڈ بہن یا بھائی ہیں لیوز، ایکسٹرا میرٹل کہانیوں میں نہیں پھنسنا. یہ ستارے ٹریپ لگانے کے لیے آ چکے ہیں 31 جولائی سے، اور ابھی یہ لمبا یہاں سٹے کریں گے. اور لیکن میں ہر ہفتے آپ لوگوں کو یاد کراتی رہوں گی، تاکہ ابھی تو یہ خطرہ نہیں بنے گی. ابھی ایک ستارہ اچھا بیٹھا ہے جو کہ آپ کو کسی بھی نقصان سے انشاءاللہ دوچار نہیں کرے گا. یہ تھا جی ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 2 سے لے کر تو 9 اگست تک کا ایک آپ کا برتھ ڈے ویک ہے. سو جتنے لوگوں کی سالگرہ ہے ان کو میری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک، اور بہت ساری دعائیں. آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہو، اور آپ کی جو دل کی خواہشیں ہیں وہ اللہ رب پاک پوری کرے. اور ویسے بھی اس ٹائم کے جو سٹار سائن ہے وہ آپ ہی ہیں. سارا جو ہے نا چیزیں وہ آپ کے گرد ہی گھوم رہی ہیں. اور خاص طور پر یہ جو راہو کیتو ہے وہ بھی، اگست کا مہینہ بھی، سورج گرہن بھی، یہ سارا کچھ آپ کے زندگی میں ہو رہا ہے. سو ان پر ہم نے الگ الگ ویڈیوز بنا کے ویکلی ہاروسکوپ، راہو کیتو کی تبدیلی، اگست کا مہینہ ایک دوسرے چینل پر لگا دیے، وہاں جا کے ان کو چیک آؤٹ کر لیجئے. یہ جو ہفتہ ہے اس میں سٹارٹ ہو جائے گا گرہن سیزن. سورج سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے جب یہ لیو میں ہوتا ہے، اور سورج کو گرہن لگ رہا ہے 12 تاریخ کو. موسٹ پاورفل گرہن جو لگنے جا رہا ہے اس سال کا وہ یہی ہے. اور اب اس کے بعد چونکہ کیتو بھی آپ کے گھر میں آ گیا ہوا ہے، اور وہاں پر گرہن سیزن ہے، اور اوپر جوپیٹر بھی موجود ہے. سو آپ کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ پرسنل ری برتھ شروع ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے آپ کو نئے سرے سے انوینٹ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو نئے سرے سے سمجھتے ہیں. پھر ایک اور بات امپورٹنٹ جو آپ کے لیے، کہ اس ہفتے مرکری جو ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں، کتنا عرصہ کئی مہینے گزارنے کے بعد اس ہفتے آپ کے گھر میں آ جائے گا. جب مرکری لیو میں آ جائے گا تو آپ کی زندگی میں جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ کچھ زیادہ بڑھ جائے گی، اور وینس جو ہے وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں. سو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ مین کیریکٹر انرجی میں ہیں. یعنی آپ جو بھی سٹوری آپ کی زندگی کی ہے، جہاں پر بھی آپ جا رہے ہیں، ایون اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں بھی جیسے آپ مین کیریکٹر دکھائی دیتے ہیں، اسپاٹ لائٹ میں ہیں. اب کامیابیوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور اس میں جس چیز پر آپ نے فوکس رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنا ٹیمپر نہیں لوز کرنا. آپ ہائپر ہو سکتے ہیں، آپ ٹیمپر لوز کر سکتے ہیں، اور آپ اپارچونیٹیز لوز کر سکتے ہیں.
اپرچونیٹیز لوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو لوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جو ہے وہ دوست آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں, لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں. تو آپ نے جو جسے کہتے ہیں نا کہ کلیبریشن سیکھنی ہے اس ہفتے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کیسے چلنا, ٹیم ورک کیسے بنانا ہے, بیکاز آپ بہت زیادہ لیڈرشپ کی انرجی میں ہیں. لیڈرشپ کی انرجی میں ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ٹیم پر زیادہ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں, یعنی سمبولکلی بتا. تو کلیبریشن سیکھیے اور تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ایگو, اسے کنٹرول کریں. بہت زیادہ جو لیو ہے اس کے اندر پرائیڈ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ گیا اور یہ دوسرے فیل کر سکتے ہیں, اور اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو پرائیڈ کا مسئلہ ہے وہ انڈر کنٹرول رہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ لو ہے, لو, کوآپریشن, پارٹنرشپ اینڈ ریلیشن شپ. آپ کی نیگیٹو انرجی جیسے ابھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا, ہائپر ہو جانا اور رانگ ڈیسیشنز, اور جسٹ ایگو میں آ کر رانگ ڈیسیشنز. لو وائب میں پریکٹیکلٹی دکھائی دیتی ہے, لگتا ہے کہ جیسے آپ لو میں ایک سٹیپ آگے چل رہے ہیں. آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 6666. یہ ماسٹر نمبر ہوتا ہے اور یہ بہت زبردست نمبر ہوتا ہے. یہ اپنے ساتھ ہیلنگ بھی لے کر آتا ہے, تو آپ پریشان نہ ہو. مجھے لگتا ہے جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو آپ سارٹ آؤٹ کر لیں گے. آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے سن سٹون. سن سٹون ایک اینٹ کے رنگ کا پتھر ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے ستارے ہوتے ہیں. یہ آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ ہے کیٹ, چھوٹی سی بلی. دس از کیٹ. چھوٹی سی بلی جو ہے یہ آپ کا, یا بلی از یور, کیٹ از یور لاکی چارم. آپ کا جو لاکی کلر بن رہا ہے یہ بن رہا ہے جسے ہم گولڈن براؤن کہتے ہیں. گولڈن براؤن یا شیمپین کلر جس کو ہم کہتے ہیں, شیمپین کلر آپ کا لاکی کلر ہے. آپ کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کی کتاب آپ کا بہترین ساتھی اور رہبر اور رہنما ہے. اسے رشتہ مضبوط کریں. یعنی کہ آپ کی جو مذہبی کتاب ہے جیسے قرآن ہے, تو آپ کبھی تنہا نہیں ہوں گے. اب موو کرتے ہیں ورگو.